لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم اپنے ارد گرد جب ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہیں تو الحمدللہ ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے. دنیا میں کوئی ملک اور کوئی شہر، کوئی قصبہ اور کوئی بستی ایسی نہ ملے گی کہ جہاں تک اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو. اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کی اس عظیم ترقی کا سبب کیا ہے کہ جس اسلام کی دعوت کی ابتدا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہوئی تھی، وہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچا. تو قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا آسان اور مدلل جواب یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس عظیم ترقی کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے بعد میں آنے والوں کی لازوال قربانیاں ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مختلف انداز سے اسلام کی خاطر قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج اسلام کی یہ ترقی بھی ہمیں نظر نہ آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں تھیں، ان آزمائشوں پر پورا اترنا اسلام کی اس عظیم ترقی کا سبب ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ان کی بھی لازوال قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ہوگا. تم نے ایمان ایسا لانا ہے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے.
تم نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں ایسے دینی ہیں جیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی۔ تم نے اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی رسومات، اپنے رواجات، اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو کو ایسے قربان کرنا ہے دین اسلام کی خاطر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قربانیاں دی تھی۔ اگر آج مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کا مطالعہ کریں تو کوئی ایسا انداز نہیں ملتا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا کہ جس انداز اور جس طریقے میں صحابہ کرام کی قربانی موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام نے ہر انداز میں اور ہر طریقے کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام کی بے شمار اور لازوال قربانی ملے گی۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کی خاطر مال قربان کرنے کا حکم آ جاتا، صحابہ کرام اسی وقت مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ آیا کہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اپنا مال لے کر، سامان لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لائے ہو اور کتنا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لایا ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ لیا کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مالی قربانی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا انعامات عطا فرمائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایسی قبا پہنی ہوئی تھی کہ جس کے بٹن نہیں تھے بلکہ آپ نے کانٹوں کے ساتھ اس کو لٹکایا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور خود اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے کہ سلامتی نازل ہو اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر پر، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے کہ ابوبکر تو اس فقر کے عالم میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اللہ سے خوش ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو میں اللہ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانیاں اور مختلف صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ جب مال کی قربانی کا وقت آیا تو صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ مال کی قربانی دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جسمانی اعتبار سے صحابہ کرام کی لازوال قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو چاروں طرف کفر اور شرک کا اندھیرا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 سال امیہ بن خلف جو مشرکوں کا سردار تھا اس کی غلامی میں گزارے۔ جب آپ علیہ السلام کی دعوت پہنچی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا۔ جب مالک کو پتہ چلا تو مکہ کی گھاٹیوں کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حرہ کی شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تکلیفیں تو برداشت کی، قربانی دی۔ ہر وقت آپ کی مبارک زبان سے آہد آہد کی آواز نکلا کرتی تھی اور آپ اپنے مالک سے کہا کرتے کہ یہ ایک جان ہے، اس طرح کے اگر ہزاروں جانیں بھی چلی جائیں تو کوئی بات نہیں، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ کلمہ ہی میرے دل کے اندر رہے گا۔ تم میری جسم پر تو ظلم کر سکتے ہو، میرا دل تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ میں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اب یہ کلمہ مرتے دم تک میرے دل میں رہے گا، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار قربانیاں جسمانی اعتبار سے صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو ملے گی۔ ایسے ایسے واقعات کہ جب انسان ان کو سنتا ہے تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی بے شمار قربانیاں صحابہ کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں روحانی اعتبار سے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جسمانی تکلیف اتنی اذیت نہیں پہنچاتی کہ جتنی کہ قلبی تکلیف، ذہنی تکلیف، ذہنی آزمائش انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی والدہ انہوں نے یہ ضد پکڑی کہ نہیں، تم نے یہ کلمہ چھوڑنا ہے، تم نے ایمان چھوڑنا ہے۔ اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ کو چھوڑ کر سائے پر نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی آزمائش، ذہنی تکلیف، قلبی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ایک ماں ہیں، آپ کی طرح ہزاروں مائیں بھی میں اس کلمہ طیبہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ علیہ السلام پر جو ایمان لایا میں اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحابہ کرام نے مالی اعتبار سے قربانی دی، جسمانی اعتبار سے قربانی دی، روحانی اعتبار سے قربانی دی، اور جب جان کا نذرانہ دین اسلام کے لیے پیش کرنا پڑا تو بھی صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہوں اور جہاد میں میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ فوراً اسی وقت بغیر کسی تعامل کے سوچے سمجھے جہاد کے اندر شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا۔ جان کی قربانی ہو جس اعتبار سے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بدر کے دن جب آپ علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر کفار کے خلاف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گھر سے بڑا عجیب مکالمے کی آواز آئی کہ ایک باپ اور بیٹا
آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں جانے دو۔ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا جان میں جاؤں گا۔ باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو تم نوجوان ہو، ہمارے سوا گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، اگر تم گھر میں رہو گے تو تم گھر کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر سکتے ہو، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تم جہاد میں جانے دو تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ابا جان، اگر بات کسی اور چیز کی ہوتی تو میں آپ کو جانے دیتا، یہاں بات ہو رہی ہے جنت کی کہ جو بھی شہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو ابا جان میں جاؤں گا آپ نہیں جائیں گے۔ تو والد نے فیصلہ کیا کہ پھر ایسا کرتے ہیں قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہی جہاد کے لیے جائے گا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو بیٹے کا نام نکلا۔ اب یہ بیٹے کون تھے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کون تھے؟ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بیٹے جہاد کے لیے جاتے ہیں اور غزوہ بدر کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ لازوال قربانیاں اور یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کا سبب بنی۔ اور جب بات آئی خواہشات کو قربان کرنے کی، تب بھی صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکل سے بدصورت تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تو جہاں بھی اپنا رشتہ بیچتا ہوں مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جب جان نثار صحابی کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری شادی کا بندوبست میں خود کروں گا، تمہارا نکاح میں خود کراؤں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ساتھ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی کا رشتہ حضرت سعد کے ساتھ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے تو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، چلو میرا کام تو بن گیا، میرا نکاح ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن وہب کے پاس پہنچے اور جا کے اللہ کے نبی کا پیغام سنایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہیں اعتبار نہیں تھا اور سوچنے لگے کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، بڑی ذہین اور فتین، میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ سارا مکالمہ سن رہی تھی۔ جیسے حضرت سعد باہر نکلے وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور آ کے کہا کہ ابا جان یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا؟ جب اللہ کے نبی راضی تھے میرا رشتہ حضرت سعد کے ساتھ کرنے کے لیے، میں اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہوں، جہاں اللہ اور اس کا رسول راضی ہے میں بھی اسی شخص کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت سعد تو نکل چکے تھے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر آپ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کو لٹایا ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کو رد کیا ہے، جائیے اور اللہ کے نبی سے معافی مانگیے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام رد کیا؟ تو ڈرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا کہ حضرت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم سے، ان کی جان نثاری سے، ان کی بہادری سے ان پر مجھے اعتماد نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے میں نے یہ انکار کیا ہے۔ میں بھی تیار ہوں، میری بیٹی بھی قربانی کے لیے تیار ہے، آپ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کا رشتہ کروا دیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا تو آپ بازار تشریف لے گئے کہ چلو دلہن کے لیے کوئی تحفہ ہی خرید لوں، کوئی کپڑے ہی خرید لوں۔ بازار میں جب پہنچے تو کیا سنا؟ ایک منادی نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا حکم آیا ہے، نکلو جہاد کی طرف۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ شادی کی تمنا سال سے تھی، اب وہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم جاری کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے حکم پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جو پیسے، جو رقم موجود تھی
دلہن کے لیے تحفہ لینے گئے تھے، اسی پیسوں کے ساتھ ایک گھوڑا خریدا، تلوار، تیر اور نیزہ خریدنے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے امامہ باندھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کے دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت سعد شہید ہو چکے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کا سر مبارک اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا کہ میں نے حضرت سعد کا نکاح کیا تھا حضرت عمر بن وہب کی بیٹی سے، ان کی جو بھی مال ہے، جو بھی وراثت ہے، وہ ساری کی ساری ان کی بیوی کو ملے گی، اور جا کے پیغام دے دو حضرت عمر بن وہب کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نکاح تمہاری بیٹی سے بھی کہیں گنا زیادہ خوبصورت حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو یہ لازوال قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مالی اعتبار سے ہوں، جسمانی اعتبار سے ہوں، روحانی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے صحابہ کرام نے دین اسلام کو ترجیح دی۔ اور اس کا سب سے بڑا محرک کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت تھی۔ یہی سچی محبت صحابہ کرام کو مجبور کرتی تھی اس بات پر کہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی چیزیں کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو جائے تو ہم دنیا آخرت میں قربان ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑا کر صحابہ کرام کی قربانیوں پر ایک نظر دوڑا کر دیکھ لے تو خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج ہم کس مقام پر ہیں اور صحابہ کرام کس مقام پر تھے۔ تو صحابہ کرام کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر صحابی نبی کا وہ جنتی ہے، ہر صحابی نبی کا اس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی، اور ہم نے ہر صحابی کو اپنی کامیابی کا معیار بنانا ہے۔ ہم نے ہر صحابی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کامیابی کو سمجھنا ہے دنیا آخرت کی۔ اگر اس طرح انشاءاللہ زندگی گزاریں گے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں سامنے ہوں اور پھر زندگی گزاری جائے ہر اعتبار سے، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔